بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20ویں تراویح یعنی 24ویں پارے کے آغاز سے سورہ حامیم سجدہ کے اختتام تک کا خلاصہ پیش ہے۔ آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی لوگ متقی ہیں، وہی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی اللہ انہیں عذاب برزخ سے، روز قیامت کی سختیوں سے، حساب کی سخت گیری سے، میدان حشر کی رسوائی سے، اپنی کوتاہیوں اور قصوروں پر مواخذے سے بچائے گا اور جنت کی لازوال نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دہانی کہ اگر یہ لوگ تم کو اپنے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ جس رحمت سے مجھے بہرمند کرنا چاہے گا، کوئی مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو کوئی دوسرا اس سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ بس تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اس امر کی وضاحت کہ زندگی اور موت تمام تر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ کوئی شخص یہ ضمانت نہیں رکھتا کہ رات کو جب وہ سوئے گا تو صبح لازماً زندہ ہی اٹھے گا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ایک گھڑی بھر میں اس پر کیا آفت آ سکتی ہے اور دوسرا لمحہ اس پر زندگی کا لمحہ ہوتا ہے یا موت کا۔ ہر وقت سونے میں یا جاگنے میں، گھر بیٹھے یا کہیں چلتے پھرتے، آدمی کے جسم کی کوئی اندرونی خرابی یا باہر سے کوئی نامعلوم آفت ایک اس کے لیے پیام موت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں بے بس ہے، وہ کیسا سخت نادان ہے اگر اسی خدا سے غافل یا منحرف۔ جو لوگ باطل شفاعت کی امید پر جی رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ لوگوں کو یہ تذکیر کہ خدا سے مایوس ہو کر دوسرے شرکاء اور شفعاء کا دامن پکڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی پکڑ سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی کتاب ہدایت کی مخلصانہ پیروی کریں، ورنہ ایک دن وہ ایمان کی حسرت کریں گے اور اپنی محرومی پر اپنے سر پیٹیں گے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد یہ چیز ان کے لیے کچھ نفع نہ دے گی۔ سورت کے خاتمے پر یہ وضاحت کی گئی کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے اور اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی حقیقت کے برملا اعلان کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی، دفتر کھولا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کی طلبی ہوگی اور لوگوں کے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل دوزخ اور اہل جنت کے حالات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کارروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے، بحثیں چھیڑ کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم، اسلام کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں۔ دوسری طرف آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے۔ سورت کے آغاز میں انہی دو پہلوؤں پر ایک انتہائی اور مؤثر اور سبق آموز تبصرہ کیا گیا۔ اس کتاب کا نزول اس خدا کی طرف سے ہے جو غالب اور مقتدر بھی ہے اور علیم بھی، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی، اور صاحب قدرت و اختیار بھی۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا اور اسی کے آگے سب کو پیش ہونا ہے۔ اس قرآن کی مخالفت میں کج بحثی وہی لوگ کر رہے ہیں جو جزا اور سزا کے منکر ہیں۔ اس ملک میں یہ لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں، اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی تاریخ سبق آموزی کے لیے کافی ہے۔ تمام رحمت و نقمت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بندگی و اطاعت کا حقدار ہے۔ قیامت کے دن تنہا وہی مالک ہوگا اور مشرکوں کی سفارش کوئی نہ کر سکے گا۔ قتل کی سازش کے جواب میں مؤمن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا اور اس میں 3 مختلف گروہوں کو 3 سبق دیے گئے۔ نمبر 1، کفار کو بتایا گیا کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنے طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہو؟ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو سبق دیا گیا کہ ان ظالموں کی بڑی سی بڑی خوفناک دھمکی کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس طرح خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو آخر کار اس کی نصرت آ کر رہے گی، اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 3، ان 2 گروہوں کے درمیان ایک تیسرا گروہ سماج میں وہ تھا جو خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے تھے تو افسوس ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو، اسے اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں مرد مومن نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ہم یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی رسولوں اور مؤمنوں کی ضرور بضرور مدد کرتے ہیں۔ اس کی ایک شکل انہیں ظالموں کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی جاتی ہے، دوسری شکل دنیا میں انہیں سیاسی تفوق اور برتری حاصل ہوتی، تیسری شکل دنیا میں انہی کا بول بالا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تینوں طرح کی مدد حاصل رہی۔ اب رہا کفار کا مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکے میں شب و روز جاری تھا، تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائل کے ساتھ توحید اور آخرت کا برحق ہونا ثابت کیا گیا، دوسری طرف ان کے انکار و عناد کی اصل وجہ بتا دی گئی۔ دراصل اس کی وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی۔ آخر میں قریش کو کھلے الفاظ میں انذار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو قطعی الفاظ میں فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع اس مخالفت کا جواب ہے جو کفار مکہ کی جانب سے اس وقت انتہائی ہٹ دھرمی سے اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، یہ خدا کا نازل کردہ کلام عربی زبان میں ہے، جاہل لوگ اس کے اندر کوئی روشنی نہیں پاتے، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 2، تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہو اور اپنے کان بہرے کر لیے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمہیں زبردستی سنانا اور سمجھانا نہیں ہے۔ نمبر 3، تم خواہ اندھے بہرے بنے رہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہے اور تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ جس ہستی کے ساتھ تم کفر و شرک کر رہے ہو وہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس کا شریک تم اس کی حقیر مخلوقات کو بناتے ہو۔ نمبر 5، اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ اسی طرح کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا جو عاد و سمود پر آیا تھا۔ نمبر 6، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جن و انس لگ جائیں جو اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کریں۔ قیامت کے دن
ہر یہ کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو انہیں پاؤں تلے رون ڈالو۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ڈھارس کہ تم بے یار و مددگار نہیں ہو، بلکہ جو شخص ایمان کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے خدا کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نمبر 8، یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے اپنی گھٹیا چالوں اور جھوٹے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ نمبر 9، آج تم نہیں مان رہے ہو، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پر چھا جائے گی اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہوگے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔